سلام نمشکار آداب عرض ہے. میں ہوں علی احمد. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110 جو آپ کو رکھے ہمیشہ تر و تازہ نئی خبروں اور سچائی کے آئینے سے روبرو کرانا ہمارا ہی فرض ہے. غزہ کی طرح ایک اور مسلم ملک آج تباہی کی کگار پر ہے اور دنیا چپ ہے، خاموش ہے، تماشا دیکھ رہی ہے. اس بار یہ قتل عام عرب کی دھرتی پر نہیں بلکہ سونے سے مالا مال افریقہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی، جہاں انسانیت کو دفن کر دیا گیا ہے. کبھی اپنے سونے کے لیے مشہور سوڈان آج خون اور آگ کی گھاٹی میں بدل چکا ہے، جہاں جنگ صرف دو جنرلوں کا نہیں بلکہ عرب اور غیر عرب ملکوں کی چالوں کی جنگ ہے. جہاں ایک بھیشن نرسنہار یعنی جنوسائیڈ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہونے کی خبر ہے. سوڈان جو کبھی افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا، آج خود اپنی آگ میں جل رہا ہے. یہاں سنگھرش ہے دو طاقتوں کے بیچ. ایک طرف سوڈانس آرمیڈ فورس SAF یعنی سرکاری سینا، اور دوسری طرف ہے ریپڈ سپورٹ فورس RSF جو پہلے جاوید ملیشیا کے نام سے جانی جاتی تھی، جسے UAE سمرتھک بھی کہا جاتا ہے، یعنی جسے UAE سپورٹ کرتا ہے، ہتھیار سپلائی کرتا ہے. دونوں کے بیچ سطح کی لڑائی نے پورا دیش تباہی میں جھونک دیا ہے. لیکن اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور کچھ اس پیچھے کی ہسٹری کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوڈان اس حالات تک کیسے پہنچا. سال 1956 میں سوڈان برٹش شاسن سے آزاد ہوا. آزادی کے بعد شروع ہوا سطح سنگھرش، کبھی راجا، کبھی پردھان منتری اور پھر سینا. 1989 میں جنرل عمر البشیر نے تختہ پلٹ کر سطح ہتھیا لی. 3 دشک تک سینکوں کا راج رہا. کٹرتا اور بھرشٹاچار کے سائے میں 290 میں جنتا سڑکوں پر اتری اور بشیر کی حکومت ختم ہوئی. لیکن لوکتنتر یعنی جمہوریت کی امید زیادہ دن نہیں چلی. 2021 221 میں پھر سے سینی تختہ پلٹ ہوا. اب دو سینانی جنرل عبد الفتاح البرہان اور RSF کے پرمکھ ہمدانی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں اور سوڈان بن گیا ہے یدھ کا میدان. سال 2019 میں جب تاناشاہ عمر البشیر کو ہٹایا گیا تو لوگوں کو لگا اب لوکتنتر یعنی جمہوریت آ گئی ہے. لیکن سوڈان کی قسمت میں شاید شانتی لکھی نہیں تھی. دیش کے دو بڑے فوجی نیتا جنرل عبد الفتاح البرہان اور محمد حمدان ہمدانی جو کبھی دوست تھے، سطح کی کرسی کے لیے اب دشمن بن گئے. ایک طرف ہے سوڈانی سینا SAF اور دوسری طرف ہے ریپڈ سپورٹ فورس RSF. ان کی لڑائی نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے. 26 اکتوبر الفشر شہر 3 دنوں میں 1500 سے زیادہ لوگ مارے گئے. عورتوں کے ساتھ درندگی، بچوں کو دیواروں پر پٹک پٹک کر مارا گیا. شہر کے آخری ہاسپٹل بھی راکھ بن گئے. یونیورسٹی کی سیٹلائٹ تصویریں میں الفشر کی مٹی خون سے لال دکھائی دے رہی ہے.
یہ لڑائی لوکتنتر ان جمہوریت کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے انسانیت کے خلاف۔ یہ اس خونی سنگھرش میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، عورتیں اور بچوں کو اسپتالوں میں گولی مار دی گئی ہے، پیگننٹ مہیلاؤں کو تک نہیں بخشا گیا۔ جو سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں وہ دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ میں آپ کو وہ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں پر نہیں دکھا سکتا۔ کچھ درش یعنی کچھ تصویر ایسے ہیں جو کیمرہ بھی دیکھنے سے منع کر دیتا ہے۔ میں بریک کر رہا ہوں اسکرین کو کیونکہ اگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ یو اے سمرتھت ریپڈ سپورٹ فورس RSF ملیشیا نے ایل فشیر میں ایک اور نرسنہار جینوسائیڈ کیا، جس میں اسپتالوں میں گھائل اور وکلانگ ناگرکوں اور سینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو میں آپ صاف دیکھ رہے ہیں۔ نردوش سوڈانی لوگوں پر RSF آتنکوادی دوارا کیے گئے بھیانک اتیاچار کا پردہ فاش ہونا چاہیے، ساتھ ہی انہیں ہتھیار اور دھن مہیا کرانے میں UAE کی بھومکا کا بھی پردہ فاش ہونا چاہیے۔ دنیا اس سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ قریب 2.5 کروڑ لوگ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ شرناتھی کیمپوں میں نہ پانی، نہ دوا، نہ کھانا۔ بچے سڑکوں پر تڑپ رہے ہیں اور دنیا ابھی بھی خاموش ہے۔ سوڈان صرف یوتھ کا میدان نہیں بلکہ سونے کی دھرتی بھی ہے۔ افریقہ کے سب سے بڑے سونے کے بھنڈار یہیں موجود ہیں۔ ہر سال ٹن بھر سونا یہاں سے باہر جاتا ہے، کبھی آدھکارک راستوں سے، کبھی غیر قانونی راستوں سے۔ کئی انترراشٹریہ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس سونے کے ویپار اور ہتھیاروں کی سپلائی میں ودیشی طاقتوں کا دخل رہا ہے۔ خاص کر UAE کا نام اکثر سامنے آ رہا ہے۔ کئی رپورٹوں میں آروپ ہے کہ UAE نے RSF کو وتیہ یعنی کہ فائنانشل اور لاجسٹکل سپورٹ دیا ہے، حالانکہ UAE ان آروپوں کو سختی سے نکار چکا ہے۔ اسی بیچ لندن اور یورپ کے کئی شہروں میں UAE کی بھومکا کو لے کر ویرودھ پردرشن ہو رہا ہے۔ لال ساگر یعنی کہ نیل ساگر کے کنارے پڑا یہ دیش رننیتک درشٹی سے بھی بہت مہتوپورن ہے۔ وشیشجঞوں کا ماننا ہے کہ یہ یدھ صرف سطح کی نہیں بلکہ سونے اور بھو راجنیتک پر قبضے کا بھی ہے۔ جہاں سونا ہے وہیں غریبی بھی ہے۔ دھرتی کے نیچے خزانہ چھپا ہے اور اوپر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، وہ نہ مسلمان ہیں نہ انسان۔ وہ اسلام کو نہیں انسانیت کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جو دل توڑ دے وہ خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک دیش کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کی ہر کی کہانی ہے۔ جب انسان ہی انسان کا دشمن بن جائے تو سبھیتا بھی ہار مان لیتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اس نرسنہار جینوسائیڈ کے پیچھے کون ہے؟ کئی انترراشٹریہ رپورٹ کہتی ہے UAE یعنی یونائٹڈ عرب امارات پردے کے پیچھے سے RSF کو ہتھیار اور پیسہ دے رہا ہے۔ برٹین سے خریدے گئے ہتھیار اب سوڈان میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ UAE نے بھاڑے کے فوجیوں کی بھرتی میں مدد کی۔ لوگوں کا کہنا ہے UAE سوڈان کی سونے کی کھانوں میں نظر بیٹھائے بیٹھا ہے
وہ یہاں سے سونا سستے میں خرید رہا ہے، لیکن سوڈان کے غریب لوگ آج روٹی کو ترس رہے ہیں۔ یوں ہی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے یہاں انڈائریکٹ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آدمی کو سطح میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اب تو سوڈان کی مسجدوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امام جمعے کی نماز کے بعد یو ای پر لعنت بھیج رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں کہ خدا ظالموں پر قہر برپائے، رب العالمين واجعل لحكمه إزالة يا رب العالمين اللهم إنه قد خرب ودمر قہر برپائے۔ دوسری طرف مصر، ترکی اور ایران سوڈان کے آدھیکارک سینا یعنی ایس ایف کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ یو ای اور لیبیا آر ایس ایف کے ساتھ کھڑی ہے۔ یعنی یہ صرف سول وار نہیں بلکہ ایک پراکسی وار ہے، جو ہر ملک اپنی چال چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے، اب عرب ملک ہی اپنے مسلم بھائیوں کے خون سے کھیلیں گے تو پھر اسرائیل اور عرب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ سوڈان کے ریگستان میں بہتا خون پوچھ رہا ہے، کیا سونے کی قیمت انسانیت سے بھی زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ سے گزارش رہے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کی آواز 110 کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم وہی دکھاتے ہیں جو دنیا آپ سے چھپاتی ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110، سچائی کی وہ آواز جو خاموش نہیں برداشت کرتی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان، اور ہر شہری کو میرا سلام، جے ہند۔